امریکی جنگی جہاز ایران کے آس پاس اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ اور خامنہئی صاحب نے بولا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو علاقائی جنگ شروع ہوگی ہی ہوگی۔ چند منٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں 7 وہ نتائج جو اس جنگ کے نتیجے میں نکل سکتے ہیں، اور آخری نتیجہ وہ بتاؤں گا جس سے سب کی پیک ہوئی ہے کہ یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، وہ 7ویں نمبر کا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں، یہ امریکہ کے جنگی جہازوں کی پوزیشنز ہیں، یہ ان کے نامز ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کم از کم 1 درجن اٹیک والے جہاز کھڑے ہیں۔ یہ امریکی بیسز ہیں جنہوں نے ایران کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ان سارے بیسز کے اوپر اٹیک کرے، باقی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کرے، ایرانین لیڈرشپ کو مارے تاکہ وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا بھاگ جائے، اور پھر رضا پہلوی جیسے بندروں کو لا کے اوپر بٹھا دے اور جمہوریت کھیلنا سٹارٹ کر دے۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ عراق اور افغانستان میں یہی سوچ کے آئے تھے، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، پھر پخ مار کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر۔ دوسرا نتیجہ وینزویلا والا نکل سکتا ہے، ٹاپ لیڈرشپ کو یا تو مار دے یا پکڑ کے لے جائے، اور باقی بندہ ادھر رہے، رجیم تو رہے لیکن وہ امریکن پریشر کے اندر رہے اور پورا ایران فلپ ہو جائے جس طریقے سے وینزویلا ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کے اندر سے لوگ ان کے ساتھ ملے، جیسے وینزویلا میں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ تیسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ رجیم گر جائے، لیکن اے وطن کے سجیلے جوان، مطلب ہمارے نور جہاں کے بچوں کی طرح ایران کے بھی نور جہاں کے بچے امریکہ سے ڈیل کر کے ادھر آ جائے، لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے، مطلب جرنیلوں کی حکومت۔ چوتھا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ یہ جتنے بیسز ہیں سمیت اسرائیل کے، ایران کی پھرکی گھوم جائے اور کہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے بڑھیں گے، اور میزائل پہ میزائل داغنا سٹارٹ کر دے بہت سارے بیسز میں، تو اس سے بھی معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ پانچواں یہ ہو سکتا ہے کہ ایران بالکل ہی ڈیسپریٹ ہو جائے اور اس کی جتنی سپیڈ بوٹس والی فورس ہے وہ ساری اسٹریٹ آف ہرمز میں ڈال دے، اسے پتہ کیا کرے، اور یہاں پہ ساری بارودی سرنگیں بچھا دے۔ اس سے ایران کا اپنا تیل بھی رک جائے گا، چین کا تیل بھی رک جائے گا، لیکن ایران کم از کم یہ کہہ دے گا کہ رول تک گئے ہیں، پرچہ سے بڑی آئی نہیں۔ 7ویں نمبر والا سب سے خطرناک ہے، لیکن پہلے چھٹا آپ سمجھ لو۔ جب امریکی فلیٹ اس طریقے سے جاتے ہیں تو ایئر کرافٹ کیریئر کے آس پاس بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، نیچے آبدوزیں بھی ہوتی ہیں اور اوپر آسمان پہ جہاز بھی ہوتے ہیں۔ ان کو مارنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ایران کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ بھلا کیا ہیں؟ یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ دنیا میں ایران کی پہچان ہے۔ یہ بہت سستے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایران بناتا ہے اور اس ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے۔ اب اس کا اصل خوف یہ ہے کہ یہ اگر کئی 100 کی تعداد میں چھوڑ دے اور نیچے سے سمندر کے ٹورپیڈو وغیرہ مارے اور ان شپس کے اندر سے کسی 1-2 کو مارنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر پتہ لگے کہ امریکی فوجیوں کو پکڑ کے تہران کے اندر پریڈ کروانا سٹارٹ ہو جائیں، تو پوری دنیا میں امریکہ کی جگ ہسائی ہو سکتی ہے۔ اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ اب آتے ہیں نمبر 7 کی طرف۔ 7واں نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امریکہ مار کے ایرانین حکومت کو گرا تو دے، لیکن اس کے بعد کوئی سٹیبلٹی نہ لا سکے اور سارے آپس میں لڑنا سٹارٹ ہو جائے۔ اس سے سارے اس لیے گھبرائے ہوئے، اگر یہ ہوا تو پورے علاقے کی تیل کی